السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ پچھلی اسٹریم میں آپ لوگوں نے سنا، اور آج بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ وہی ہے کہ اسلام جو دین فطرت ہے، یہ سب سے زیادہ سچا، اچھا اور بہتر دین کیوں ہے باقی مذاہبوں سے، باقی مذہب سے بہترین اور بہتر کیوں ہے۔ اس کے لیے چند دو ایک باتیں ہم نے کی پچھلی اپنی اسٹریم میں، جس میں سب سے پہلی بات آئی کہ خدا کا تصور کیا ہے الگ الگ ریلیجنس کے اندر۔ ہم نے ہندوازم پہ بات کی، ہم نے کرسچینٹی کو تھوڑا سا ٹٹولا، اس کے بعد جوڈازم کو ٹٹولا، بدھزم، جینزم اور اس طریقے کے بہت سارے اور بھی مذاہب ہیں جو یا تو ایتھیسٹک ورلڈ ویو کے ہیں، خدا کا جس میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی سپریم اینٹی، سپریم بینگ نہیں ہے، نیسیسری بینگ نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جس میں ایک سے زائد خدا کا تصور ہے، ایک سے زیادہ سپریم اینٹی کا تصور ہے، جیسا ہم ہندو اور کرسچنس کے بیچ یعنی سناتن دھرم میں اور کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں۔ پچھلی اسٹریم میں ہم نے اس موضوع پہ بات کی، اس کے بعد ہم آگے آئے کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ ریشنل اور لاجیکل ہے یا نہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے آپ سے چند باتیں کی، جس میں طہارت کے احکامات کے اوپر ہم نے بات کی۔ اس کے بعد پھر ہم نماز کے اوپر بات کی، روزے کے اوپر کچھ بات کی، اس کے کیا فائدے ہیں، نقصانات تو ہے ہی نہیں، کیا فائدے ہیں، کیوں اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا اور کمپلسری بنا دیا کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہی کرنی ہیں۔ کچھ چیزوں میں اللہ نے آپشن رکھی ہے، کچھ چیزوں میں بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح کر دیا کہ یہ چیز تو کرنی ہی کرنی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، جیسے کہ نماز، اس کے بعد روزہ۔ دو چیزیں ہر مسلمان پر ضروری ہیں، اور اس کی کیا لاجک ہے کہ پیچھے کیا ریشنالٹی ہے وہ بھی ہم نے پچھلی اسٹریم میں اپنی بات کی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اسی کو لے کے کہ اسلام دین فطرت کیوں ہے، اور نیچر از ایکول ٹو اسلام جو کیلکولیشن میں بیان کرتا ہوں یہ کیوں ہے۔ ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں اس کو مانتے ہیں، وہ کیوں مانتے ہیں۔ جیسا ہم نے پچھلے اپنی اسٹریم میں بھی اس پر گفتگو کی کہ اسلام دین فطرت ہے، وہ ایسا کوئی بھی کام کرنے کا حکم نہیں دے گا جو کہ فطرت کے خلاف ہو، نیچر کے اگینسٹ ہو۔ نے بات کی کہ نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، آپ کا ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، آپ کا بلڈ سرکولیشن جب آپ سجدے میں ہوتے ہو تو اس سے اچھا ہو جاتا ہے۔ روزے رکھنے کے کیا فائدے ہیں، آج ڈاکٹر انٹرمیٹ فاسٹنگ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ فاسٹ کرنے سے، روزے رکھنے سے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، آپ کے اندر جو بھی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، بیڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ سارے گڈ بیکٹیریا کھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی ایک کلینزنگ ہو جاتی ہے باڈی کے اندر کی، کیونکہ آپ سال بھر میں جو بھی کچڑا کھا رہے ہوتے ہو، برگر پیزے پھوڑ رہے ہو، اس سے اس کے اندر جو چیزیں ملی ہوتی ہیں، جو
خراب کرتی ہیں سسٹم کو، ڈائجسٹو سسٹم کو، ہماری امیونٹی کم کر دیتی ہیں، اس سے ریلیف ملتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اور بھی احکام اور بھی جو حکم ہے اسلام کا، وہ بالکل لاجک اور ریشنلٹی پہ بیسڈ ہے، ریشنل ہے۔ مثلا اگر میں ایکویلٹی کی بات کروں، کیونکہ آج کل ایکویلٹی بہت ہوتی ہے، مرد اور عورت کی ایکویلٹی، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، جو کام مرد کر سکتا ہے وہی کام عورت بھی کر سکتی ہے۔ حالانکہ یہ فیمنزم اور ویسٹرن فیمنزم کا ایک بہت اچھا کہہ لیں کہ سامنے سے بہت اچھا نظر آتا ہے، بہت اچھا مکھوٹا پہنایا گیا ہے اس ایجنڈے کو، جو کہ بہت سارے لوگوں کو اور اکثر لوگوں کو، خواتین کو زیادہ تر اس مسئلے کے اوپر نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اور کس قدر ان کو سنہرا خواب دکھا کر کے اندھیرے میں دھکیلا جا رہا ہے۔ برابری، مرد اور عورت کی برابری کام کے درمیان، باہر آنے جانے کے اعتبار سے، اور مختلف جو چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے، جبکہ اصل جو ویمن رائٹس ہے یا ایکویلٹی ہے، آزادی ہے، وہ اسلام نے دی ہے۔ کیسے دی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، یعنی اپنا غلام بنایا اور کسی کا غلام نہیں بنایا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب انسانوں کے غلام ہیں، انسان ان کے غلام نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو غلام بناتا ہے ذہنیت بنا کر کے، آئیڈیالوجیکلی یا فزیکلی، اس طریقے سے انسان دوسرے انسان کو غلام بناتا ہے، لیکن ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی غلامی کے لیے بنایا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے غلامی کے لیے۔ اب اگر آپ ویسٹرن کلچر کو یا ویسٹرن جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کو دیکھیں، اس میں ڈیموکریسی کا تصور ہے، یہ لیا ہوا اسلام سے ہے، آزادی اور برابری کا تصور یہ اسلام سے لیا گیا ہے، یہ وہ ان کے یہاں تھا ہی نہیں۔ ان کے یہاں تو سپیریورٹی جو تھی وہ مذہبی لوگوں کو تھی، جس کو فادر کہا جاتا ہے، پوپ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو فیصلہ کر دیا وہ حرف آخر ہو گیا، اس کے نیچے والے اس کے فیصلے پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، ان کے فیصلوں پر آواز نہیں اٹھا سکتے، اگر آواز اٹھائیں گے تو ان کی آواز کو دبا دیا جائے گا، ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو بات پوپ کر رہا ہے یا راجا کر رہا ہے اس کو مانا جائے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ آزادی دی کہ آپ حکمران وقت، خلیفہ وقت کے سامنے بھی جا کر کے اپنی ڈس اگریمنٹ کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ اپنی ڈس اگریمنٹ کا اظہار سامنے میں جا کے کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی عالم کی بات پسند نہیں آ رہی، مولانا کی بات پسند نہیں آ رہی ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ آپ کی یہ بات میرے پسند نہیں آئی، مان لیں تو بہت اچھا، نہ مانے تو کوئی بات نہیں، کسی اور کو دیکھیں، کسی اور کے ساتھ
रहें, किसी और से फायदा उठाएं, दीन सीखें। हुक्मरान कोई गलत काम कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं आप। और जब तक इस्लामी कानून, जिस पर आज बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है, इल्जामात लगाए जाते हैं कि शरिया लॉ, ये वो फलाना ठिकाना, जब तक वो कानून दुनिया के अंदर नाफिज था, एक आम इंसान भी खलीफा से जाके सवाल कर सकता था कि आपने ये काम किया तो क्यों किया, ये आपके पास पैसे आए तो कहाँ से आए, ये सवारी आपके पास आई तो कहाँ से आई, आप अकाउंटेबल हैं हमारे, हमने आपको वहां बैठाया है। अब उसको अकाउंटेबिलिटी देनी होती थी, सिर्फ जुमली और लफ्जी बातें नहीं है, अकाउंटेबिलिटी उसको देनी होती थी। बहुत सारे ऐसे वाकयात हमें मिलते हैं सहाबा इकराम के रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के, जिसमें आम इंसान, आम सहाबी, जो आम शहरी हैं, उन्होंने उठ करके खलीफा से सवाल किया, ये चीज आपके पास आई कहाँ से। दो तीन बहुत मशहूर वाक्य हैं, मैं आपको बताता हूँ। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हुमा जब हुकूमत में आए और सबसे पावरफुल खलीफा बने, वो खिलाफत राशिदा के अंदर सबसे पावरफुल, तो उनके वक्त में एक बार उन्होंने कोई कुर्ता पहना जो कि बड़ा अच्छा था। उस पर एक सहाबी ने सवाल उठा दिया कि आपके पास ये कुर्ता कहाँ से आया, माले गनीमत में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो नेशनल ट्रेजर है, उसके अंदर तो कुछ नहीं था ऐसा, आपके पास ये कुर्ता कहाँ से आया। ऐसे ही एक सहाबिया थी जिन्होंने महर के मसले पर उमर बिन खत्ताब को दुरुस्त किया, और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने माना, उस बात को तस्लीम किया कि मेरे से गलती हो गई और सही कह रही है। ये हदीस में अल्फाज रकम है, लिखे हुए हैं, सारी हदीसें सही सनद से मौजूद है, ये वाकया पेश आया था। असल डेमोक्रेसी तो ये है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने और वेस्टर्न आइडियोलॉजी ने क्या किया कि इस तसव्वुर को, इसके पीछे जो हकीकी माना था डेमोक्रेसी का, आजादी का, इसको खत्म कर दिया, नाम बाकी रखा। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब, कोई भी इंसान अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजन, प्रीच और फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी मजहब को फॉलो कर सकते हैं, एहतजाज करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है आप बोल सकते हैं। लेकिन वो बात हुक्मरान वक्त तक पहुंचेगी कैसे, उसने तो पहरे लगा रखे हैं आसपास, और वो आपकी आवाज दबाने के लिए बैठा हुआ है। इस्लामी हुकूमत में और इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं था। इस पे ही मुझे एक वाकया याद आया उमर बिन खत्ताब का ही, कि उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हुमा को खबर मिली कि एक गवर्नर है, मेरे जहन से गवर्नर का नाम है, वो जगह निकली कहाँ का गवर्नर था, गवर्नर है, उसने अपने घर के आसपास लकड़ी की एक दीवार खड़ी की है। पहले जमाने में वो लकड़ी से बनाया जाता था ना, बांस से, तो उसकी दीवार खड़ी की है। ये खबर मिली इनको, ताकि सिक्योरिटी कंसर्न, जिसको आज कहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से,
تو عمر فاروق کو جب خبر ملی تو انہوں نے ترنت ایک قاصد کو روانہ کیا رکا دے کے، اور قاصد سے کہا کہ جا کر کے خبر نہ دینا، سب سے پہلے جو باڑ لگائی ہے اس نے، جو گھیرا بندی کی ہے گھر کے ارد گرد، اس کو آگ لگانا، اس کے بعد میری یہ خبر اس تک پہنچانا۔ خبر کیا تھی؟ ماں نے اپنے بچوں کو آزاد جنا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا، تم نے ان کو غلام سمجھ لیا ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی عمر فاروق وہ جو گورنر تھا، اس نے جو اپنے ارد گرد گھر کے باؤنڈری کھینچی اور لکڑی کی باؤنڈری لگا دی، وہ اس لیے کہ جب لوگ آئیں تو اس باؤنڈری پر آئیں اور وہاں دو دربان کھڑے کر دیے کہ ان سے اجازت لو پھر تم میرے سے ملنے آؤ، کیونکہ سیکورٹی کنسرن کے لیے آج کے زمانے میں صحیح مانا جاتا ہے، لیکن عمر فاروق کے درمیان عمر فاروق کی نگاہ میں رضی اللہ عنہ، ان کے نگاہ میں یہ بھی غلام بنانا تھا کہ وہ کسی سے پرمیشن لے کے کیوں آئے گا تم تک کوئی بات پہنچانے کے لیے؟ تمہارے سپاہیوں کو اگر بات ناگوار گزرے گی، پسند نہیں آئے گی، تو وہ تو بھگا دیں گے اس کو، یہ غلامی ہو گئی نا جو آج ہو رہا ہے۔ آپ کو کسی ایم ایل اے سے ایم پی سے ملنا ہوتا ہے، آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں بار 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 بار، اگر سے اس کے پاس وقت ہوا تو وہ آپ سے بات کرتا ہے، نہیں وقت ہوا تو بات نہیں کرتا ہے، اگر بات کر لی اس کو پسند آئی تو ٹھیک، نہیں آئی تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ اور اس کو بات مطلب یعنی اس ایم پی ایم ایل اے کے بات سننے سے پہلے اس کا جو اسسٹنٹ ہے، اس کا جو پی اے ہے، وہ بات سنتا ہے، وہ چٹھی لیتا ہے، اگر پسند آئی، اگر اسی کے خلاف کوئی کمپلین ہو یا کچھ ہو، ہر بندہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بندے کو رکھا ہوتا ہے۔ ایم ایل اے نے اپنا پی اے بنایا، پی اے نے اپنا پی اے بنایا، اس نے الگ سیکورٹی رکھی، اس نے الگ سیکورٹی رکھی، یعنی 10 سیکورٹی چیک پوسٹ ہے، اس کے بعد آپ پہنچے گئے ایم ایل اے تک یا پی ایم تک یا سی ایم تک، یہ غلامی ہوئی نا۔ آپ کو ہماری بات پسند آ رہی ہے تو آپ قبول کرو گے، نہیں پسند آ رہی ہے تو نہیں کرو گے۔ اسلام نے یہ تصور ختم کر دیا بالکل۔ کوئی عام انسان بھی خلیفہ وقت سے جا کے سوال کر سکتا ہے، پی ایم سے پریزیڈنٹ سے ڈائریکٹ سوال کرے گا بغیر کسی سیکورٹی چیک کے۔ اور اس وقت میں یہ چیزیں اس لیے بھی تھی کہ حکمران عادل ہوا کرتے تھے، آج کے حکمران سارے ظالم ہیں، کسی بھی ملک کے ہوں، سارے کے سارے ظالم ہیں، اس لیے سیکورٹی اور ایسی ہوتی ہے کہ جب نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے تو 20 گاڑیاں ہوتی ہیں، جیمر ہوتا ہے، نیٹ ورک بند، فون بند، سارا ٹریفک بند، ساری پبلک ایک طرف، اور یہ لوگ صاحب نکل رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے ڈیموکریسی کا جو فلسفہ دیا، اس فلسفے کو انہوں نے 25-30% لیا، یا چلے مان لیں 50% لیا، اور باقی چھوڑ دیا، لیا لیکن اسلام سے، کیونکہ دیا اسلام نے۔ اصل جو فلسفہ ہے ڈیموکریسی کا وہ اسلام نے دیا ہے، اصل جو فلسفہ ہے ایکویلٹی کا وہ اسلام نے دیا ہے۔ اب آج کل جو ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، مرد کی غلام نہیں ہے عورت، یا بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، یا وہ کوئی
گھر میں ماسی نہیں ہے جو جھاڑو پوچھا کرتی ہے، نوکرانی نہیں ہے جو جھاڑو پوچھا برتن صرف کرے گی. تم اب مجھے یہ بتائیں، اب میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ کیا اپنے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے سے کوئی انسان نوکر بن جاتا ہے؟ یہ فیمنزم کا تو ایجنڈا اتنا بوگس ہے نا، اتنا ہی بیکار اور کمزور ان کا دعویٰ ہے اور ان کی فلسفی ہے اس بارے میں. اس کو کوئی بھی عقل والا انسان 2 منٹ کے اندر صاف کر دے گا. اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ کوئی بھی عورت یا مرد اپنے گھر میں جو کام کرتے ہیں وہ کیا نوکر ہیں؟ اگر عورت جھاڑو پوچھا لگا کے نوکر ہے، بچے پیدا کر کے بچے پیدا کرنے والی مشین ہے، کھانا بنا کر کے خانسامہ ہے، کھانا بنانے والی ہے، تو پھر مرد 8 گھنٹے 9 گھنٹے کام کر کے 12 گھنٹے بلکہ کام کر کے کما کے لاتا ہے اور دال چاول تیل سبزی لے کے آ رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بڑے بڑے گھروں میں جائیں گے تو شیف ہوتا ہے، جس کو آج شیف کہا جاتا ہے اس کو اردو میں خانسامہ کہا جاتا ہے. تو گھر کے سارے کام باہر کے جو ہوتے ہیں وہ نوکر چاکر جو خانسامہ ہے، جو گیٹ کیپر ہے، یہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر مرد جا کر کے سبزی تیل مسالہ ٹماٹر ساری چیزیں لا کے دے رہا ہے، وہ خانسامہ ہو گیا؟ یا وہ کما کے اگر لا کے دے رہا ہے تو وہ کیا نوکر ہے، امپلائی ہے؟ یہ اس چیز کا جواب دیں. اس چیز کا جواب ان کمبختوں کے پاس قیامت تک نہیں آئے گا. اس پر پھر یہ پلٹی مارتے ہیں. جب آپ یہ سوال کریں گے نا تو اس پہ یہ پلٹی ماریں گے کیونکہ جواب نہیں ہے، ٹاپک چینج کریں گے. فیمنزم ٹاپک نہیں ہے میرا، یا ڈیموکریسی یا اور جو بھی چیزیں ہیں، یہ ویسٹرن انفلوئنشل چیزیں ہیں جو پلانڈ پلاٹڈ فنڈڈ ہیں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے آج. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈفرینس کرنے کے لیے بتانی پڑتی ہیں. جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جی دنیاوی نظام اور وہ نظام جو اللہ نے دیا اس میں فرق کیا ہے. جو نظام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جو نظام آج دنیا اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنی خرافاتی ذہن سے لا رہی ہے، سیکھ کر کے، غلطیوں سے سیکھ کے یا لوگوں سے سیکھ کے، اس میں فرق کیا ہے؟ کہاں کمی ہے یہاں ان کے نظام کے اندر، ان کے طرز زندگی کے اندر؟ یہ کمی کو بتانا ہے. صرف ٹاپک نہیں ہے میرا فیمنزم یا اور ساری چیزیں آج کا. آزادی کا تصور صرف اسلام نے دیا. حقیقی جو برابری ہے اس کا تصور اسلام نے دیا. نہ عورت مرد کی غلام ہے، نہ مرد عورت کا غلام ہے. دونوں برابر ہیں، دونوں کے اپنے اپنے کام ہیں. مرد باہر کے کام کرے گا، عورتیں گھر کے کام کریں گی. کیونکہ یہ نفسیات ہے. عورتیں بہت لمبے ٹائم تک باہر کے کام نہیں کر سکتی اور یہ فیکٹ ہے. اب کچھ فیمنزم سے متاثر عورتیں اس سے خلاف کمنٹس اور تبصرے کریں گی، اللہ ان کو ہدایت دے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ویسٹرن کلچر نے جو فیمنزم کا یا عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگایا، بڑی زور شور سے لگایا، جب آپ پیچھے آ کے دیکھیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا آپ کے؟ کچھ بھی نہیں. فار ایگزامپل ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عورت اور مرد برابر ہے، لہٰذا 10 کلو کا کٹا اگر عورت مرد اٹھا رہا ہے
10 کلو کا جو کٹا ہے وہ عورت بھی اٹھا سکتی ہے، یقیناً اٹھا سکتی ہے، اٹھانے کو اٹھا سکتی ہے، لیکن 1 مہینے یا 1 سال یا ساری زندگی وہ یہ کٹے نہیں اٹھائے گی، نہیں اٹھا سکتی وہ. اور اگر فرض کرے اٹھا بھی لے، اگر وہ اٹھا بھی لے تو یہ کون سی برابری ہے کہ جس عورت کو اللہ اور اس کے رسول نے بیٹھ کے کھانے کا مکلف بنایا ہے کہ تم گھر میں رہو، اپنے بچوں کو دیکھو، گھر کو دیکھو، اتنا کافی ہے. مرد کو باہر جانا ہے، دھوپ میں، مٹی میں سڑنا ہے، گلنا ہے، بارش ہو، برسات ہو، ٹھنڈ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو جانا ہے، کما کے لانا ہے اور آپ کو دینا ہے. ساری چیزیں کر کے دینی ہے، یہ نہیں صرف پیسے کما کے لا کے دے دیے، سارا کچھ لا کے دے گا. وہ گیس بجلی کا بل بھی بھرے گا، کھانے پینے کے لیے بھی ساری چیزیں فراہم کرے گا، اور آپ بیٹھ کے رانیوں کی طرح کھاؤ گے. تو مجھے بتائیے کون سی برابری ہے جہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ 10 کلو کا اگر کٹا وہ اٹھا سکتا ہے، باہر جا کے وہ کام کر سکتا ہے، تو وہ کام آپ کو بھی کرنا چاہیے. جو عورت گھر میں بیٹھ کے کھا سکتی تھی، اس عورت کو باہر لیا کر کے دھوپ، برسات، گرمی میں سڑایا جا رہا ہے. گھر کا بیڑا غرق الگ ہوتا ہے. ماں اور بچے کا جو ایک ریلیشن ہوتا ہے، جو اٹریکشن ہوتی ہے ماں کی بچے کی طرف اور بچے کی ماں کی طرف، وہ اٹریکشن ختم کی جا رہی ہے. اس محبت کو سینے لگائی جا رہی ہے باقاعدگی سے. اور اس میں ہماری اسکول اور یونیورسٹی سب سے آگے ہیں اس کو پروموٹ کرنے میں. پڑھائی کے، لکھائی کے یا اور کسی بھی کام کے میں یا اسلام خلاف نہیں ہے اگر عورتیں کرے تو، لیکن عورتوں کا کام نہیں ہے. عورتوں کو اللہ نے کہا ہے گھر میں بیٹھو، سارا کام مت کر کے لا کے دے گا، تم جو گھر کے 2 4 کام ہے وہ کر لو بس. باقی سارے کام جو ہے باہر کے محنت والے وہ سارے مرد کر کے دے گا، کیونکہ مرد الٹیمیٹلی، یہ فیمنسٹ عورتیں مانے یا نہ مانے، ویسٹرن کلچر سے متاثر لوگ مانے یا نہ مانے، عورتیں ہی فیمنسٹ نہیں ہیں، مرد بھی بہت سارے فیمنسٹ ہیں، لیکن پھر بھی مرد کی کھوپڑی کام کرتی ہے، کیونکہ obviously مرد ریشنل زیادہ ہے، عورتیں ایموشنل زیادہ ہیں. مرد کے اندر مین پاور زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، اعصابی قوت زیادہ ہے، زیادہ دیر برداشت کر سکتا ہے کسی بھی چیز کو، کیسی بھی سچویشن ہو وہ اس چیز کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا. لیکن عورتیں نہیں کر سکتی لمبے ٹائم تک. ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتے ہیں آپ. ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، اور اس کا جو والد ہے یا والدہ میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا. لڑکیاں رونے لگتی ہیں کیونکہ بچہ تو لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، دونوں ہی والدین کی اولاد ہے، یا جو بھی فوت ہوا، والدہ فوت ہوئی یا والد فوت ہوئے، فادر مدر میں سے جس کی بھی ڈیتھ ہوئی، بچے تو وہ دونوں ہی ہیں. لیکن عورتیں ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، یہ یہاں پروف ہو جاتا ہے. عورتیں ترنت ہونے لگتی ہیں، لڑکیاں ترنت ہو دیتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو لڑکا ہے، جو مرد ہے، تھوڑی دیر دکھ تو اس کو بھی ہوگا، کوئی اتنا قریبی چلا گیا، اور پیرنٹس جیسی چیز، فادر یا مدر دونوں میں سے کوئی بھی پیرنٹس جیسی چیز اگر دنیا سے چلی گئی، ایموشن تو وہ بھی ہوگا. لیکن وہ زیادہ سے زیادہ 10 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ افسوس میں ہوگا، یا غم کرے گا، یا روئے گا. غم اور افسوس تو ساری زندگی رہتا ہے پھر. لیکن جو رونا ہے، رونے کا جو ایکشن ہے، وہ 1 سے 1.5 گھنٹے وہ کرے گا یا آدھا گھنٹے کرے گا. اس کے بعد پھر اس کو خیال آئے گا کہ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے، اگر مسلمان ہوگا تو، یا نان مسلم بھی ہے، اس کے اندر بھی یہ قوت ہوتی ہے کہ بھائی اس کا جو انتم کریا کرم ہے وہ کرو. آخری رسومات جو ہیں، جس کا جو مذہب ہے اس کے
حساب سے آخری رسومات کرو. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہندوازم میں بھی سارے مردوں کو جو قبرستان ہوتا ہے ان کا وہاں جانے کی اجازت ہے، اور عورتیں نہیں جا سکتی، عورتوں جانے کی پرمیشن نہیں ہے. کرسچنس کے یہاں اب جا کر کے یہ عورتیں جانے لگی ہیں گریو یارڈ میں، جو ان کا قبرستان ہے، ورنہ نارمل مرد ہی جاتے تھے، اور مرد ہی سارا انتظام کرتے ہیں. جانا نہیں جانا تو آج بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہے، ماڈرن ٹائم ہے، لیکن مرد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رو کر کے گا کر کے کھڑا ہو جائے گا کہ جی اب ہٹو، اب آخری کام، جو آخری رسومات ہیں مذہبی رسومات وہ کرنے ہیں ہم نے. عورت کے اندر یہ جذبہ اور یہ ریشنالٹی نہیں ہے، عورت کے اندر یہ ریشنالٹی نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتی. وہ جب تک باڈی رکھی ہے تب تک روئے گی، جانے لگے گی اس وقت بھی روئے گی، چلی جائے گی اس وقت بھی روئے گی، حتیٰ کہ واپس آ جائیں گے گھر والے اس وقت بھی روئے گی، رو ہی رہی ہوگی وہ. لیکن مرد یا لڑکا جو ہے وہ آخری رسومات کر کے آئے گا، پھر اس کے بعد لوگوں کے کھانے پینے میں، چائے پانی ناشتے میں لگ جائے گا، اور سہارا بھی دے گا عورت کو، خاموش کرائے گا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہو گیا، جانے والا چلا گیا، یعنی تسلیاں بھی دے گا. اور تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی مرد کو تسلی دے رہی ہو اور مرد رو رہا ہو بیٹھ کر کے، دہاڑے مار مار کر کے جس طریقے سے عورتیں روتی ہیں، کبھی نہیں دے گا. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی ہے، حدیث میں یہ بات ریکارڈڈ ہے، لکھی ہوئی ہے، صحیح حدیث ثابت ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ کم عقل ہوتی ہیں، بلکہ کم عقل بھی نہیں، ناسق ناسق ناقص عقل، ناقص عقل کی ہوتی ہیں، یعنی ایموشنل زیادہ ہے، ریشنل کم ہے. جو حدیث پہ بھی سوال کافی اٹھائے جاتے ہیں، یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ عورتیں کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں، اور ہندی میں کہیں تو جڑ بدھی ہیں، عقل نہیں ہوتی ہے، بے وقوف ہوتی ہیں، ایسا کبھی نہیں کہا. ناقص عقل کی کہا کہ عورتیں ناقص عقل کی ہوتی ہیں، اور یہ سوال بھی ایک عورت کر رہی ہے. حدیث پوری پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا بات، جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. جب پوری چیز اے سے لے کے زیڈ تک پڑھیں گے تو آپ کو سارے الفابیٹس یاد ہوتے ہیں. اگر آپ ٹی سے وی تک پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کتنے الفابیٹس ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں کہ 26 ہیں. اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص عقل کہا ہے، جس کو کہتے ہیں کم عقل. یعنی اگر حقیقی معنی لیا جائے اس کا کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں تو پھر یہ عورت کی توہین ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی توہین کسی کی ہو سکتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے حضرات فقہا نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ناقص کا یہاں مطلب لیا گیا ہے کہ ایموشنل زیادہ ہے، ریشنل کم ہے، فزیکلی اسٹرانگ کم ہے، مینٹلی اسٹرانگ کم ہے، اور مرد زیادہ ہے. اگر یہاں پر عورتوں کو بیوقوف کہنا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت نے سوال کیا اس کو ذہین عورت کیوں کہہ رہے ہوتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سوال کر لیا ان صحابیہ نے تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ایک سمجھدار عقل مند سوال کیا کہ عورتوں کو آپ نے ناقص عقل والی کیوں کہا ہے. اگر بیوقوف اور کم عقل کہتے تو اس عورت کو بھی کہتے نا جو سامنے سوال کر رہی تھی، صحابیوں کو بھی کہا جاتا. لیکن انہوں نے کہا عقل مند عورت نے یہ سوال کیا کہ عورتوں کو ناقص عقل آپ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں کہا گیا ہے. تو خیر وہ ایک بات الگ طرف چلی گئی. یعنی ان دو چیزوں کو اگر دیکھا جائے، ڈیموکریسی اور برابری، ایکویلٹی، تو جو ویسٹرن
اور جو سیکولر اور لبرل قسم کے نام نہاد مسلمان یا نام نہاد مذہبی لوگ ہیں وہ اور ان کا آرگومنٹ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ کمزور ہے. اسلام کا آرگومنٹ، اسلام جو بات اسلام نے کی ہے وہ بالکل ریشنل اور لاجیکل ہے. اصل آزادی کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ اسلام نے سکھایا. اصل برابری کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ اسلام نے سکھایا. یہ اسلام ہی ہے جس نے غلام کو بھی غلام کے لیے بھی حقوق رکھے ہیں، ورنہ آج سے پہلے کے دور میں غلاموں کا کوئی حق نہیں تھا. اس پہ بھی لوگوں کے اعتراض آتے ہیں کہ بھائی اسلام اگر پیسفل مذہب ہے اور سب کے برابری کا رکھنا چاہتا ہے تو اسلام نے غلامی کیوں باقی رکھی ہے. بھائی اس کا ایک پورا پراپر ریزن ہے، لاجیکل ریزن ہے، جو کہ حضرات فقہا نے اور متقدمین اور متاخرین سب نے بیان کیا ہے. یعنی آج کے اور پچھلے جو علماء ہیں سب نے بیان کیا ہے. غلامی کا تصور اسلام نے کیوں باقی رکھا، باندیوں کا تصور کیوں اسلام نے باقی رکھا. جو سیکس سلیوری کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. باندی کے لیے اصل جو ورڈ ہے وہ ہے کانکیوبائنس. اس کے اوپر بہت ساری ڈاکیومنٹریز موجود ہیں علماء کی اور بھی لوگوں کی جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے. تو کرسچنس ہیں ان کی بھی ڈاکیومنٹری، جو کرسچن فلاسفرس ہیں اور بڑے بڑے کرسچنوں کے محدث و مفکر ہیں انہوں نے بھی، جو عقل سے سوچتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس پر ڈاکیومنٹری بنائی ہے اور آپ اس ڈاکیومنٹری کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کہا ہے انہوں نے ان ساری چیزوں کے بارے میں. تو میرے بھائی، تمام سننے والوں، بھائیوں بہنوں، بڑے چھوٹے سب لوگ، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، سب سے وہی بات جو 1450 سال سے تمام علماء کہتے آ رہے ہیں، اسکالر اور جن کے پاس بھی عقل ہے وہ کہتے آ رہے ہیں، اسلام از دا بیسٹ وے ٹو لیو یور لائف. اسلام ہی ایک واحد طریقہ ہے زندگی کو بہتر بنانے کا اور زندگی کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلنے کا. اصل مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، اصل مقصد دنیا بنانا نہیں ہے. اصل مقصد ہے یہ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کریٹر نے تمہیں گندے پانی سے بنا کے، گندے پانی سے تمہیں تبدیل کر کے انسان بنا دیا، 2 آنکھیں دی، ایک سوچنے کے لیے دماغ دیا، ایک انتہائی کمپلیکس اسٹرکچر بنا کے دیا، دل، پھیپھڑا، گردہ، پیر، ہاتھ، ساری چیزیں. اب زبان کو دیکھیں تو زبان کے اندر الگ الگ قسم کے چیزوں کو چکھنے کی طاقت رکھ دی. یہ ایتھیسٹ اور یہ ملحد لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اپنے آپ دھڑام سے کر کے وجود میں آ گئی ہے. ان سے پوچھیں کہ بس کون سا لاجک ہے. اپنے آپ دنیا کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یا ہندوؤں سے پوچھے کہ منو کس طریقے سے دنیا میں آ گئے تھے، اور ری-انکارنیشن کا کانسیپٹ لاجیکلی اور ریشنلی سمجھا کے دکھائے. اگر ری انکارنیشن کا کانسیپٹ لاجیکل اور ریشنل بیسس پہ آ جائے، جو کہ آ نہیں سکتا، امپاسبل ہے، قیامت آ جائے گی، ری انکارنیشن کو یہ لوگ لاجیکل اور ریشنل بیسس پہ پروف نہیں کر سکتے. لیکن اگر فرض کریں ہم آ بھی جائے، فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر آ بھی جاتا ہے، تو بھی یہ سوال رہے گا کہ جو پہلا انسان تھا وہ کس بیس پہ وجود میں آیا، اس نے کیسے کرم کیے تھے. اگر کرم کے اوپر سارا کچھ ہے تو کرم کیے تھے تو کیسے کرم کیے تھے منو جی نے، جو کہ ہندو
آئیڈیالوجی کے اندر، سناتن دھرم کے اندر پہلا انسان مانا جاتا ہے، اس کو کس بیس پہ انسان کا روپ ملا، کون سے کرم کیے تھے؟ یہی سوال کرسچن سے بھی ہوگا. اسی طریقے کا ایک سوال کرسچن سے بھی کیا جائے گا کہ اگر جیسس کرائسٹ نے نعوذ باللہ ان کو سولی پہ چڑھا کر کے اور انہوں نے اپنی قربانی دے دی تمام انسانوں کے لیے، ان کے گناہ معاف کرنے کے لیے، گویا کہ جو گناہ کرے گا وہ بھی جنت میں، اور جو اچھے کام کر رہا ہے، ثواب کا کام کر رہا ہے، وہ بھی جنت میں. پھر جہنم کا ایگزسٹنس کیوں ہے آپ کے یہاں؟ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ جو اچھے کام کرے گا وہ ہیون میں جائے گا، اور جو برے کام کرے گا وہ ہیل میں جائے گا؟ اگر سے جیسس کرائسٹ نے تمام انسان کے لیے قربانی دے دی، اور جو بندہ جیسس کرائسٹ کو خدا یا خدا کا بیٹا یا ٹرینیٹی جو بھی مانتا ہو، جو بھی ان کی آئیڈیالوجیز ہیں 3-4 طریقے کی، ان میں سے کسی بھی ایک آئیڈیالوجی کو مانتا ہو، تو ان سے یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ پھر اچھے اور برے کرم کرنے کی ضرورت کیا ہے جب ہمیں جنت میں ہی جانا ہے، ہمیں ہیون نہیں مل جائے گا؟ ہیل کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ ہیل خدا نے، گاڈ نے بنایا کیوں؟ اگر اس نے جیسس کو بھیجنا تھا دنیا میں کہ آپ جائیں اور جا کر کے تختہ داد پہ چڑھ جائیں، لوگ آپ کو سولی چڑھا دیں گے، آپ سولی چڑھ جائیے گا، نعوذ باللہ، آپ سولی چڑھ جائیے گا، اور اس کے بعد تمام لوگ جو عیسائی ہیں، آپ کو ماننے والے جو لوگ ہیں، جو آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ سارے ان کے گناہ صاف ہو آئیں گے، جو ابھی ہیں ان کے بھی، سب لوگوں کے، قیامت تک کے لیے. پھر ہیون اور ہیل کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ جہنم کیوں بنائی خدا نے؟ اس کا جو جواب ہے وہ کرسچینٹی کے پاس نہیں، کرسچن کے پاس نہیں ہے. اور بہت سے سوال ہیں جو کرسچن کے پاس نہیں ہے. ابھی ان سوالوں کے پیچھے نہ جائیں، بہتر ہے آگے جب انشاءاللہ بات ہوگی اس کے بارے میں، تو ان سوالوں کے اور آئیں گے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے. ایسے ہی سناتن دھرم میں بھی ہے، ان کے بھی وید کے بھید جب کھلیں گے تو ان سے بھی سوال کیا جائے گا. لیکن بیسک جو سوال ہے وہ تو یہ ہے، کوئی بھی عقلمند اور ہوشمند انسان ہوگا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو دو چیزیں بالکل صاف ہے نا. اگر خدا ایک ہے تو پھر برہما وشنو مہیش کیا ہے؟ اگر خدا ایک ہے تو دا فادر، دا سن، دا ہولی اسپرٹ کیا ہے؟ اگر جنت جہنم ہے تو ری انکارنیشن کیوں ہے؟ اور اگر ادھر جنت جہنم ہے تو پھر جیسس کرائسٹ نے کن کے گناہ معاف کروائے؟ اگر گناہ معاف ہو گئے ہیں تو پھر جنت جہنم کیوں ہے، ہیل اور ہیون کیوں ہے؟ یہ جو کھچڑی ہے، یہ کھچڑی کا جواب، اس بیربل کی کھچڑی کا جواب نہ ہندوؤں کے پاس ہے، نہ کرسچن کے پاس ہے. جوڈیزم کو تو ہم گنتے ہی نہیں ہے کسی چیز میں. ان کا تو صاف ایجنڈا ہے بھائی، ریس ریس ریس. ہمارے یہاں جو لوگ پیدا ہوں گے وہ ہمارے یہاں ہیں، کوئی باہر سے ہمارے یہاں نہیں آ سکتا. ہم سارے انسان ہیں، یہ سارے جنٹائلس ہیں. ان کو تو میں گنتا ہی نہیں، کسی بھی کھاتے میں نہیں لاتا میں. جبکہ ہمارا اصل پھنڈا انہیں سے ہے، ہمارے اصل جو جنگ ہے وہ ان سے ہے. تو میرے بھائی، اسلام بالکل کانسیپٹ ہے اسلام کا، وہ 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہے، 2+2=4 کی طرح بالکل کلیئر ہے. سبجیکٹو نہیں ہے، آبجیکٹو ہے. اللہ ایک ہے. اللہ نے مختلف وقتوں میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنا میسج پہنچایا. جنہوں نے اس میسج پہ عمل کیا وہ لوگ کامیاب ہیں، جنہوں نے نہیں کیا وہ لوگ ناکام ہیں. دنیا میں بھلے ہی
عمل کرنے والے ناکام دکھ رہے ہوں اور نہ عمل کرنے والے کامیاب دکھ رہے ہوں، لیکن یہ جو دنیا ہے یہ ختم ہونے والی ہے، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا 20 سال میں، 50 سال میں، 100 سال میں، 200 سال میں، 500 سال میں کبھی نہ کبھی جا کر کے ختم ہو جائے گی۔ اب بالآخر جو دنیا میں کامیاب نظر آتا تھا، جس نے خدا کے میسج کو، پیغام کا انکار کر کے دنیا کی کامیابی کو ترجیح دی اور وہ کامیاب بھی ہوا، وہ آخرت میں ناکام ہو کر کے جہنم کی آگ میں جائے گا۔ کوئی ری انکارنیشن نہیں ہے، کسی نے کسی کے گناہ آ کر، کسی نبی نے، کسی بھی مسیحا نے آ کے کسی کے گناہ معاف نہیں کروائے، سب اپنے کرموں کے اوپر ہے، اپنے اچھے یا برے اعمال کے اوپر ہے۔ اگر کوئی شخص برا اعمال کرتا ہے اور ایک دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے قیامت تک، جب تک کہ وہ آخری قیامت کی نشانی نہیں آ جاتی، ایک دروازہ ہے وہ توبہ کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کتنے بھی گناہ کر لو، اگر مجھ سے سچے دل سے مانگو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو بات گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے، اسلام کتنا لاجیکل اور ریشنل ہے، بالکل کلیئر، کوئی گول مول باتیں نہیں ہیں۔ کسی بھی اسٹیبل آدمی کے لیے مینٹل اس کی اسٹیبلٹی اچھی ہو یا وہ مینٹل اسٹیبل ہو، بس اس کو صحیح اور غلط میں فرق سمجھ آتا ہو، اس کو 1+1=2 آتا ہو، 1+1=3 یہ نہیں آتا ہو، اس کو یہ صاف سمجھ میں آتا ہو کہ بھائی 2+2=4 ہی ہوگا، 5 نہیں ہوگا، 3 نہیں ہوگا، 1 نہیں ہوگا، 2 کو 2 سے پلس کریں گے تو 1 ہی 4 ہی آئے گا، 1 نہیں 4 ہی آئے گا۔ جو بھی شخص صحیح دماغ سے عقل کا استعمال کرتے ہوئے جو اللہ نے دی ہے، ہر انسان کو دی ہے، تو نیوٹرل ہو کے سوچ سکتا ہے، اگر سوچنا چاہے۔ جو سوچنا ہی نہ چاہے اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں، جو سوچنا چاہے اس کو یہ بالکل صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ صحیح ہے، یعنی اسلام لاجیکل بھی ہے، ریشنل بھی ہے، پریکٹیسیبل بھی ہے۔ ہم پریکٹس کرنا چاہیں تو ہر ایک حکم کو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہمیں۔ اخلاف عمل ہو، وہ چاہے کھانے کا ہو، پینے کا ہو، اوڑھنے کا ہو، پہننے کا ہو، کہیں جانے کا ہو، کسی سے ملنے کا ہو، کسی سے بات کرنے کا ہو، نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، سزا کا ہو، کسی کو سزا دینے کے لیے ہو، کسی کے ساتھ اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا عمل ہے، ساری چیزیں جتنی بھی حکم ہے اور جتنی باریکی اور ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، دماغ لگا کے عقل کے ساتھ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بالکل آسانی کے ساتھ وہ سمجھ سکتا ہے، سمجھنے میں اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف یا پرابلم نہیں ہوگی، کسی قسم کی مشکل نہیں آئے گی۔ کم از کم جو بیسک ہے اسلام کا، یعنی اللہ ایک ہے، اپنے میسج کے لیے اپنا جو میسج تھا کہ کس لیے انسان کو پیدا کیا ہم نے، یا انسان کو دنیا میں بھیجنے کا پرپس کیا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گا شاید۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا پرپس کیا ہے میرا، وہ سمجھانے کے لیے اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، بہت سارے رسول بھیجے، نبی بھیجے، میسنجرز بھیجے۔ دو چیزیں بالکل کلیئر ہو گئیں، اللہ ایک ہے۔ کیوں ایک ہے؟ کیونکہ اس کی بہت سارے اگزامپلس ہیں۔
آپ نارمل زندگی میں کہیں پر جاب کرتے ہو، 2 مینیجر ہوں گے، دونوں میں سے کسی ایک کا ہی حکم سن پاؤ گے، دوسرے کا حکم اگر سن بھی لو تو عمل نہیں کر سکتے. ایک کے آرڈر کو ہی صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے فالو کیا جا سکتا ہے. لہٰذا ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا ایک ہی ہے، بنانے والا ایک ہی ہے، جس نے پوری دنیا بنائی ہے اور ہمارے لیے بنائی ہے. اس کے بعد اپنے میسج کو پہنچانے کے لیے کہ دنیا کس لیے بنی، انسانوں کو کس لیے بنایا، اس میسج کو پہنچانے کے لیے بہت سارے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، میسنجرز کو دنیا میں بھیجا، گائیڈ بنا کے دنیا میں بھیجا لوگوں کے لیے. اور اس میں سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری چیز، یہ تو دو بیسک چیز ہو گئی. تیسری چیز، اپنے روزے رکھنے ہیں امت مسلمہ پر، بلکہ اس سے پہلے نماز 5 ٹائم اس کی جو عبادت ہے وہ کرنی ہے، وہ فرض ہے. پھر رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اگر حیثیت ہے تو حج کرنا ہے، اور اگر پیسے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے. بس یہ 5-6 باتیں بالکل کلیئر ہیں، بالکل واضح طور پر اللہ نے بتا دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. لیکن مختلف مثالوں سے کئی بار سمجھایا جا چکی ہے، اور ابھی بھی سمجھا رہے ہیں. خدا کیوں ضروری ہے؟ اگر خدا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام اگر دنیا کو چلانا ہے، اس نے ہمیں یہاں دنیا میں کیوں بھیجا؟ پہلے تو خدا کا ہونا ثابت کیا جائے گا، اور اگر وہ ہے تو پھر اس نے یہ دنیا بنائی ہے، کیسے بنائی ہے وہ ثابت کیا جائے گا. دنیا بننا ثابت ہو گئی تو پھر دنیا میں ہم ہیں، ہمیں انسان کیوں بنایا؟ میں انسان اس لیے بنایا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، ہم نے ان کو اپنا غلام بنایا ہے. باقی تمام دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے، ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے بنایا ہے. وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے ہم نے بنائی ہیں. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈھل جاتا ہے. چاند اپنے وقت سے نکلتا ہے، اپنے وقت پہ چلا جاتا ہے واپس. اسی طریقے سے بادل اپنے وقت پہ آتا ہے، برس کے چلا جاتا ہے. ستارے اپنے وقت پہ نظر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پیڑ کا الگ کام ہے، جانوروں کا الگ کام ہے. پیڑ کا کام ہے سبزی دینا، پھل دینا، آکسیجن دینا. جانوروں کا کام ہے اس سائیکل کو جو اللہ نے بنائی ہے اس کو مینٹین رکھنا، کیونکہ وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کے بعد اللہ نے ہمیں بنایا، کریٹر ہے، اس نے ہمیں بنایا. کیوں بنایا؟ عبادت کرو، اور جو چیزیں زمین و آسمان میں ہیں، آسمان کے درمیان ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ سب تمہارے لیے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور میری عبادت کرو، مجھے یاد رکھو. بس یہ چھوٹا سا پیغام ہے اسلام کا، بالکل 2-2-4 کی طرح کلیئر، ٹرانسپیرنٹ. عقل والا. اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے، بار بار کہا اللہ نے قرآن کے اندر کہ تم اپنی عقل سے کیوں نہیں سوچتے ہو، تم اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہو. یہ کتاب عقل والوں کے لیے ہدایت ہے، اس کتاب میں عقل والوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنی عقل کا استعمال کر کے سوچتے ہیں. جو عقل ہم نے دی ہے اس کو استعمال کرو اور سمجھو بات کو. تم کیوں عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ بار بار اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں.
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کا خاتمہ مجھ سمیت ایمان پر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور تمام غیر مسلم ہیں اللہ ان کو ہدایت دے جن کو وہ ہدایت کے قابل سمجھتا ہے، جو ہدایت کے منتظر ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلے اسٹریم میں ملاقات ہوگی۔ وقت آلموسٹ ہو چکا ہے، تو بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، تمام فتنوں فساد سے بچنے کی دعا کرتے رہیں اور بچتے رہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے اپنی عقل سے فیصلہ کرو، اپنی عقلوں کا استعمال کر کے فیصلہ کرو، لہذا اپنی عقلوں کو استعمال میں لائیں، پڑھیں، دین کو جتنا ہو سکے پڑھیں، اور اہل حق علماء کی باتیں سنیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ انشاءاللہ اللہ مخلوق سے آپ کا رشتہ اس دنیا سے جو جزوی رشتہ ہے وہ مخلوق کے ساتھ بہتر کر دے گا، آپ کا بنا دے گا، تمام کام آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ اللہ کی مضبوط رسی دو تین چیزوں میں ہے، سب سے پہلا قرآن، اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد دعا مانگا کریں، دل لگے نہ لگے نماز اور دعا تو مانگنی ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ نے نماز اور دعا کو نہیں چھوڑنا۔ شیطان سب سے پہلے اسی چیز میں بہکاتا ہے کہ دعا اور نماز میں دل نہیں لگ رہا تو کیا کرو گے، جب دل لگے گا تب پڑھنا، تب دعا مانگنا نہیں۔ شیطان کو کہیں کہ بیٹا ایسا ہے سائڈ پہ بیٹھو، دل نہیں لگے گا پھر بھی میں کروں گا، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے کام دیا ہے کرنے کو تمام زندگی، پوری زندگی کے لیے۔ جیسے ہم اسکول کا، کالج کا، گھر کا، باہر کا کام کرتے ہیں، ویسے ہی یہ کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دیا ہے ہمیشہ کے لیے، دل کرے نہ کرے نماز پڑھنی ہے اور قرآن پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اپنے اس بھائی کے لیے بھی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ